إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا سب قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ہر چیز پر قادر ہے، جو وہ چاہے کر سکتا ہے۔ اگر وہ چاہے تو کسی کو بیٹے دے دے، اگر وہ چاہے تو کسی کو بیٹیاں دے دے، اور اگر وہ چاہے تو اولاد سے محروم رکھے، کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔
اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس مقدس مطہر معطر پر کہ جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے ہماری رہنمائی کا بندوبست کیا اور جس کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، جس کے آنے سے انسانوں کو جینے کے طور طریقے اور سلیقے آ گئے، اور جس کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، آج میں آپ کے سامنے نبی علیہ السلام کے جو امت پر حقوق ہیں ان کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ آپ علیہ السلام کے امت پر حق کیا ہیں اور کیا امت وہ حق ادا کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی۔ جس پر حق لازم ہوتا ہے، جس کے ذمے حق لازمی قرار دے دیا جاتا ہے، اس کے ذمے پھر حق ادا کرنے کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اگر میرا کوئی حق ہے جو مجھ پر لازم ہے تو میں وہ ادا کروں گا، اور نبی علیہ السلام کے امت پر جو حق ہیں وہ امت کے لیے ادا کرنے ضروری ہیں۔ سب سے پہلا حق تو یہ ہے کہ نبی علیہ السلام پر ایمان لایا جائے اور آپ کو اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول سمجھا جائے، کیونکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ۔ آپ نے فرمایا میری شان کو اتنا نہ بڑھا دینا جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کی شان کو بڑھا دیا تھا، اللہ کا بیٹا بنا دیا تھا۔ میری شان اور میرے مقام کو اس قدر نہ بڑھا دینا کہ مجھے عیسائیوں کی طرح، جس طرح انہوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا تھا، مجھے بھی تم اس طرح کی صفات کا حامل نہ بنا دینا۔ اور فرمایا انما انا عبد، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، فقولوا عبد اللہ ورسولہ، مجھے اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول کہا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر اور اپنے حبیب نبی علیہ السلام کو قرآن پاک میں کئی مقامات پر عبد کے لفظ سے پکارا ہے اور عبد کا لفظ استعمال کیا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، کہا ہمارا بندہ جس کو ہم نے سیر کروائی۔ اللہ تعالیٰ نے بھی نبی علیہ السلام کے لیے بندے کا لفظ ذکر کیا ہے، اور آپ نے بھی کہا ہے مجھے اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول کہا کرو۔ اور اگر نبی علیہ السلام کو ایسی صفات دے دی جائیں جو اللہ کی صفات ہیں، جو اللہ کا خاصہ ہے، وہ کیا؟ مثلاً ہمارے معاشرے میں جو رائج ہے، آپ کو عالم الغیب سمجھنا، آپ کو مختار کل سمجھنا، آپ کو حاضر و ناظر سمجھنا، یہ صفات اللہ کی ہیں، اور یہ صفات اگر نبی کو دے دی جائیں تو کس قدر بڑا اور کس قدر ناانصافی ہے۔ نبی علیہ السلام نے خود کہہ دیا کہ انما انا عبد، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ کا بندہ کہو، مجھے اللہ کا رسول کہو، میں کوئی نوری فرشتہ نہیں ہوں، میں تمہارے جیسا انسان ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول کہو اور مجھ پر ایمان لے کے آؤ۔ کیونکہ آپ نے فرمایا میری امت میں کوئی بھی ایسا شخص کہ جس نے میرا تذکرہ سن لیا، جس نے میرا نام سن لیا، جس تک میری دعوت پہنچ گئی، چاہے وہ یہودی ہے چاہے وہ عیسائی ہے، اگر وہ ایمان نہیں لے کے آتا مجھ پر، الا کان من اصحاب النار، وہ جہنمی ہے، وہ آگ کا ایندھن ہے، وہ جہنم میں جائے گا جو مجھ پر ایمان نہیں لے کے آتا۔ سب سے پہلا حق کیا ہے؟ آپ کو اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول سمجھنا اور آپ پر ایمان لے کے آنا، یہ پہلا حق ہے۔ اور دوسرا حق، آپ علیہ السلام کی تعظیم، آپ کی توقیر، آپ کی عزت، آپ کا احترام، آپ کا جب نام آئے، آپ کا جب ذکر ہو تو بڑے پیار اور بڑی محبت کے ساتھ آپ علیہ السلام پر درود پاک پڑھنا۔
جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آئے بڑے عزت اور احترام سے ادا کیا جائے، اور جو سننے والے ہیں، جو بولنے والے ہیں، وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت اور احترام کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول کدعاء بعضکم بعضا، فرمایا جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، ایک دوسرے کو مخاطب کرتے ہو، ایک دوسرے کو بلاتے ہو، آواز بلند کر کے بلاتے ہو، اس طرح تم نے پیغمبر کو نہیں بلانا۔ پیغمبر کی عزت اور پیغمبر کا احترام ہے کہ پیغمبر کو تم نے ادب کے ساتھ پکارنا ہے۔ ہم یہاں کھڑے ہیں، ہمارا ساتھی وہاں ٹوٹیوں پہ کھڑا ہو، ہم نے یہاں سے اونچی آواز دے کے بلانا ہے، لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں سے آواز نہ دی جائے، پاس جا کے، قریب جا کے مخاطب کیا جائے، قریب جا کے بلایا جائے، پکارا جائے، دعوت دی جائے، ادب اور احترام کے ساتھ دعوت دی جائے۔ اور نبی کا احترام بھی یہ تھا کہ جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو اس طرح پیغمبر کو نہیں بلانا۔ اور فرمایا دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم بعضا ان تحبط اعمالکم۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہاری آواز نبی کی آواز سے بلند نہیں ہونی چاہیے۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، پیغمبر مجلس میں موجود ہو، صحابہ کی مجلس لگی ہو، سامنے صحابہ بیٹھے ہوں، آپ بھی موجود ہوں، تو کسی کی آپ کی شیان شان یہ ہے، آپ کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ آپ کی موجودگی میں کسی اور کی آواز آپ کی آواز سے بلند نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کی موجودگی میں آوازوں کو پست رکھنا چاہیے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ نبی کا احترام یہ ہے، نبی کا مقام یہ ہے کہ تمہاری آواز پیغمبر کے سامنے بلند نہیں ہونی چاہیے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ عمر فاروق جب پیغمبر کے پاس، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس موجود ہوتے تو اپنی آواز کو اس قدر پست کر لیا کرتے، اس قدر آہستہ آواز سے بولتے کہ پوچھنا پڑتا دوبارہ کہ کیا کہا ہے، دوبارہ بتائیے۔ حضرت عمر کی آواز بالکل پست ہو گئی، اور ایک صحابی ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی فطری طور پہ آواز بلند تھی، اپنے گھر چلے گئے، گھر میں بیٹھ گئے، مسجد میں آنا چھوڑ دیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں آنا چھوڑ دیا۔ اللہ کے رسول کو پتہ چلا، پوچھا کہ میرا فلاں صحابی ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں ہیں؟ نظر نہیں آتے۔ پتہ لگایا گیا، صحابی پوچھنے کے لیے گئے، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر گئے، ان کے پڑوسی تھے، جا کے پوچھا کیا معاملہ ہے، کیا مسئلہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول کی مجلس میں نہیں آتے، آپ اللہ کے رسول کی مجلس میں موجود نہیں ہوتے، حاضری کیوں نہیں دیتے؟ کہنے لگے میری آواز فطری طور پہ بلند ہے، میری آواز اللہ کے رسول کی آواز سے اونچی ہے، مجھے یہ ڈر لگا ہوا ہے کہ اللہ نے قرآن پاک میں یہ آیت نازل کر دی ہے کہ اگر تمہاری آواز بھی رسول کی آواز سے بلند ہو گئی تو تمہارے اعمال کو ضائع کر دیا جائے گا۔ کہنے لگے مجھے یہ ڈر ہے کہ میری آواز تو اللہ کے رسول سے بلند تھی، میری آواز تو اللہ کے رسول کی مجلس میں آپ کی آواز سے بلند ہو جایا کرتی تھی، مجھے یہ ڈر لگا ہوا ہے کہ کہیں میرے سارے کے سارے عمل ضائع نہ ہو گئے ہوں، مجھے یہ ڈر لگا ہوا ہے کہ کہیں میں جہنم میں نہ چلا جاؤں۔ صحابی رسول حضرت سعد نے جب یہ دیکھا کہ یہ تو بہت زیادہ ڈر گئے ہیں اور اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں کہ میری آواز تو اللہ کے رسول کی آواز سے بلند ہو گئی تھی، حضرت سعد نے آ کے اللہ کے رسول کو بتایا۔ کہنے لگے کہ حضرت ثابت بن قیس کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اس بات سے ڈر گئے ہیں کہ میری آواز اللہ کے رسول کی آواز سے بلند ہے تو میرے عمل ضائع ہو گئے ہیں اور میں کہیں جہنم میں نہ چلا جاؤں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا جاؤ جا کے ثابت کو یہ خوشخبری دے دو کہ وہ جہنمی نہیں بلکہ وہ جنتی ہے۔
جب سعد واپس گئے جا کے کہا کہ اللہ کے رسول کی مجلس میں حاضر ہو جاؤ، اللہ کے رسول نے تمہارے لیے خوشخبری دے دی ہے کہ تم جنتی ہو۔ اور دیکھو اللہ کے رسول کی عزت اور احترام کہ آپ کی آواز سے آواز بھی بلند نہیں ہو سکتی، آپ کی موجودگی میں بھی کسی کی آواز بلند نہیں ہو سکتی۔ اور صحابی جن کی فطری طور پہ آواز بلند تھی وہ اپنے گھر میں بیٹھ گئے، اور صحابہ آپ کی موجودگی میں آہستہ آواز سے بات کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر سے دوبارہ پوچھنا پڑتا تھا، اتنی آہستہ آواز میں بات کیا کرتے تھے، بتائیں آپ نے کیا کہا ہے؟ یہ اللہ کے رسول کی عزت اور احترام تھا۔ صحابہ نے آپ کی عزت کی، آپ کا یہ حق تھا کہ آپ کی عزت اور آپ کا احترام کیا جاتا، اور صحابہ نے وہ حق ادا کیا۔ آپ کے سامنے صحابہ جب بیٹھ جاتے تھے آپ کا واز شروع ہوتا، آپ کی تقریر شروع ہوتی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام خطاب شروع کرتے، صحابہ کرام ایسے بیٹھ جایا کرتے تھے جیسے سروں پہ پرندے بیٹھے ہیں کہ ذرا سی بھی حرکت کی تو پرندہ اڑ جائے گا۔ اور آپ کی عزت اور احترام کا عالم یہ تھا کہ عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، صلح حدیبیہ کا موقع تھا، مشرکین مکہ کی طرف سے اللہ کے رسول کے سامنے سفیر بن کے آئے، معاہدہ کرنے کے لیے آئے۔ جب آئے تو آ کے جو منظر دیکھا، واپس جا کے اپنی قوم کو، مشرکین کو وہ منظر بیان کیا، وہ منظر بتایا۔ کہنے لگے مشرکین مکہ کو مخاطب کر کے، مشرکین مکہ کو کہا کہ لوگو، اے میری قوم والو، میں بڑے بڑے بادشاہوں سے ملا ہوں، میں بڑے بڑے عہدیداروں سے ملا ہوں، میں بڑے بڑے سرداروں سے ملا ہوں، بڑے بڑے سرمایہ داروں سے ملا ہوں، بڑے بڑے تاجروں سے ملا ہوں، بڑے بڑے امیر زادوں سے ملا ہوں، اور بڑے بڑے بادشاہوں سے میری ملاقات ہوئی ہے، لیکن آج تک میں نے ایسا کوئی بادشاہ نہیں دیکھا کہ جس کے ساتھی اس قدر اس کی عزت اور احترام کرتے ہوں جس قدر محمد کے ساتھی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نبی کے عزت اور احترام کرتے ہیں۔ اور پھر بتایا کیسے عزت اور احترام کر رہے تھے۔ صلح حدیبیہ کا موقع تھا، حدیبیہ کے مقام پر کہنے لگا اللہ کے رسول کا لعاب مبارک، آپ کا لعاب اگر منہ سے نکلتا تھا تو صحابہ اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیتے تھے، اپنے بازوؤں پر مل لیتے تھے، اپنے ہاتھوں پر مل لیتے تھے۔ آپ کا لعاب بھی صحابہ کے لیے تبرک تھا، صحابہ کے لیے برکت کا باعث تھا۔ آپ جب وضو کرتے، وضو کے قطرات زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے۔ صحابہ وضو کے قطرات کو حاصل کرنے کے لیے، وضو کے قطرات کو چھونے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ اقتتلوا، حدیث کے الفاظ ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا کرنے پہ اتر آتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے کہ اللہ کے رسول کے وضو کے قطرات جو ہیں، وضو کا جو پانی ہے وہ میں حاصل کروں گا۔ صحابہ آپ کے وضو کے بچا ہوا پانی، جو قطرات آپ کے ہاتھ کو لگ کے زمین پہ گرتے تھے، ان کو زمین پہ گرنے نہیں دیتے تھے۔ اور کہا، یہ عروہ بن مسعود ثقفی بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں میں دیکھ کے آیا ہوں کہ جب ان کا نبی ان کو مخاطب کرتا ہے وہ سارے فوراً اسی وقت خاموش ہو جاتے ہیں اور اپنے نبی کی بات کو توجہ سے سننا شروع کر دیتے ہیں۔ اور کہا کہ جب ان کا نبی انہیں کوئی حکم دیتا ہے فوراً وہ کام کرتے ہیں، اور وہ اپنے نبی کی اس قدر عزت اور احترام کرتے ہیں کہ وہ تو اپنے نبی کے لیے ہر کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور اتنی عزت اور اتنا احترام کرنے والا آج تک میں نے کوئی گروہ نہیں دیکھا۔ صحابہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا احترام کیا، آپ کی عزت اور توقیر کی، آپ کا جو مقام تھا، آپ کا جو حق تھا وہ ادا کیا۔ لوگوں، آج اگرچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت اور آپ کی ذات ہم میں موجود نہیں، لیکن جب آج ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کی عزت کر سکتے ہیں، آپ کے عمل کی عزت کر سکتے ہیں، آپ کی سنت کی عزت کر سکتے ہیں، آپ کے طریقے کا احترام کر سکتے ہیں، آج ہم کیا کریں؟ ہم تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا احترام، کیونکہ آپ تو موجود نہیں، آپ کی ذات کا احترام تو ہم نہیں کر سکتے، لیکن آپ کی بات کا، آپ کے عمل کا، آپ کے طریقے کا، آپ کے نام کا ہم نے احترام کرنا ہے۔ کیونکہ آج ہمارے ہاں سنتوں کے ساتھ مذاق کیا جاتا ہے،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے ساتھ مذاق کیا جاتا ہے، آپ کے عمل کے ساتھ مذاق کیا جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کر لیں تو لوگ طعنے دیتے ہیں۔ اگر داڑھی والا ہے کوئی، سنت نبوی منہ پہ سجاتا ہے، داڑھی رکھتا ہے، لوگ اسے مذاق کرتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں او مولوی صاحب، اور بڑا حقیر اور حقیرانہ انداز کے ساتھ اسے مخاطب کیا جاتا ہے۔ لوگ اور جدید طبقہ ہمارا آج کل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو مذاق بناتا ہے، اور اسے اس بات کا شعور بھی نہیں ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا مذاق اڑاتا ہے وہ کتنا بڑا مجرم ہے۔ آپ کے عمل کا مذاق اڑانا، آپ کے طریقے کا مذاق اڑانا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آئے درود نہ پڑھنا۔ آپ نے کہا جو میرا نام سنتا ہے اور مجھ پر درود نہیں پڑھتا وہ شخص بخیل ہے، اس نے بخیلی کی ہے۔ آپ کا نام آئے تو عزت اور احترام کے ساتھ درود پڑھا جائے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ حق ہے کہ آپ کے ایک ایک عمل اور ایک ایک طریقے کی عزت کی جائے اور احترام کیا جائے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تیسرا حق یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی جائے، آپ سے پیار کیا جائے۔ آپ سے محبت کیسے کی جائے گی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا تم میں سے اس وقت تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا، کامل مومن نہیں ہو سکتا، اس کے اندر ایمان راسخ نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے والدین سے، اس کے بیوی بچوں سے، اس کے محلے داروں سے اور تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں، تب تک وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا عالم ہے۔ اور محبت یہ تھی جو صحابہ نے کر کے دکھائی۔ اور محبت کیا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ سامنے آ جائے، آپ کا عمل سامنے آ جائے، دوسری طرف تمہارے بیوی بچے ہوں، تمہارے خاندان والے ہوں، تمہارے محلے دار ہوں، وہ تمہیں کہیں کہ ایسے کرو، لیکن رسول اللہ کی حدیث تمہارے سامنے آ جائے، بھائی ایسے نہیں ایسے کرنا ہے، ایک طرف پوری دنیا کھڑی ہو جائے، دوسری طرف رسول اللہ کی بات آ جائے۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ تم اپنے والدین کی بات، اپنے بیوی بچوں کی بات، اپنے محلے داروں کی بات، اپنے رشتہ داروں کی بات کو تو ٹھکرا دو، لیکن اللہ کے رسول کی بات کو کبھی پس پش نہیں ڈالنا۔ محبت کا تقاضا یہ ہے۔ اور صحابہ نے ایسی ہی محبت کی تھی، اپنے بیوی بچوں کی پرواہ نہیں کی، اپنے گھر بار کی پرواہ نہیں کی، سر تن سے جدا ہو گیا، شہادت کا جام نوش کر لیا، لیکن اللہ کے رسول کی پیروی کرتے رہے، آپ کے نقش قدم پر چلتے رہے۔ اور محبت صرف نام کی محبت کام نہیں آتی، صرف نام کی محبت۔ سارا دن جلسے اور جلوسوں میں نعرے لگانے والا، حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، سارا دن نعرے لگاتا ہے کہ میں اللہ کے رسول پر جان بھی قربان کروں گا، اللہ کے رسول کے لیے میں جان دینے کے لیے بھی تیار ہوں، لیکن جب شام کا وقت آتا ہے وہی جو سارا دن نعرے لگانے والا ہے اٹھ کے جا کے بستر سے عشاء کی نماز کے لیے بھی نہیں جا سکتا، وہی جو کہتا ہے جان بھی قربان کر دوں گا، وہ اللہ کے رسول کی خاطر، دین کی خاطر اپنی نیند بھی قربان نہیں کرتا۔ فجر کی نماز کا وقت ہے، نرم اور گرم بستر ہے، نعرہ تو یہ ہے کہ جان قربان کر دوں گا، لیکن ایک اپنی نیند بھی قربان نہیں کر سکتا۔ تو بتاؤ کیا یہ اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے؟ اللہ کے رسول سے پیار کرتا ہے؟ اللہ کے رسول سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کی جائے، اور جو اللہ کے رسول کی فرما برداری کرتا ہے، اطاعت کرتا ہے، کل قیامت کے دن اسے اللہ کے نبی کا ساتھ ملے گا۔ ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس آ گئے، آ کے کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے آپ سے بڑا پیار ہے، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا، جب تک آپ میری آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں مجھے سکون ہوتا ہے، جیسے ہی میری آنکھوں سے آپ اوجھل ہوتے ہیں میں بے چینی اور اضطراب کا شکار ہو جاتا ہوں، مجھے آپ سے بڑی محبت اور بڑا پیار ہے، میں چاہتا ہوں کہ ہر طرف ہر وقت آپ کو دیکھتا رہوں، جب میں نماز پڑھ کے گھر جاتا ہوں، گھر جا کے بیٹھتا ہوں
تو میں یہ سوچتا ہوں کب دوبارہ اذان کا وقت ہوگا، کب دوبارہ مسجد میں جا کے آپ کا دیدار کروں گا، آپ کے چہرے کو دیکھوں گا اور میں لذت محسوس کروں گا، میرا ایمان تازہ ہوگا۔ اللہ کے رسول کے چہرے کو دیکھنے کے لیے میں ترستا ہوں۔ اللہ کے رسول سے اظہار محبت کرنے لگا اور کہنے لگا، اللہ کے رسول آج دنیا میں تو آپ ہم میں موجود ہیں، ہمارے پاس ہیں، ہمارا جب دل کرتا ہے ہم آپ کے پاس آ کے آپ کے چہرے کا دیدار کر لیتے ہیں، آپ کے پاس بیٹھ کے آپ سے باتیں کر لیتے ہیں، آپ کی مجلس سے، آپ کی صحبت سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں، لیکن جب کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ نے آپ کو جنت میں داخل کرنا ہے اور آپ کو اللہ نے مقام و مرتبہ دینا ہے، اور اللہ نے اگر مجھے بھی جنت میں داخل کیا۔ یہ صحابی کا سوال چیک کریے، صحابی کا سوال دیکھیے کیسا تھا۔ کہنے لگے دنیا میں تو آپ کو دیکھ سکتا ہوں، لیکن کل قیامت کے دن اگر اللہ نے مجھے بھی جنت میں داخل کیا، لیکن اللہ کے نبی آپ کا اور میرا بڑا فرق ہے، اللہ نے آپ کو انبیاء کے ساتھ جنت میں بلند مقام دینا ہے اور میرا جنت میں مقام چھوٹا ہوگا، تو جنت میں پھر آپ کا دیدار کیسے کیا کروں گا؟ آپ تو انبیاء کے ساتھ ہوں گے، آپ تو جنت میں بڑے بڑے انبیاء کے ساتھ آپ کو رکھا جائے گا اور آپ کو جنت میں بہت اونچا اور اعلیٰ مقام دیا جائے گا، تو جنت میں اگر مجھے داخل کر دیا گیا تو میں تو آپ کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا، تو جنت میں جا کے میں آپ کا دیدار کیسے کروں گا؟ یہ تھی محبت صحابہ کی۔ تو اللہ کے نبی نے جواب نہیں دیا، خاموش تھے، ابھی خاموش تھے، جواب نہیں دیا۔ اللہ نے قرآن نازل فرما دیا، فرمایا جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ، جو اللہ کے رسول کی فرما برداری کرتا ہے، کل قیامت کے دن فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ کل قیامت کا دن ہوگا، اسے انبیاء کا ساتھ دیا جائے گا، اسے صدیقین کا ساتھ دیا جائے گا، اسے شہداء کا ساتھ دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی نے یہ جواب دیا کہ اگر تم میری اطاعت اور فرما برداری کرو گے، کل قیامت کے دن جنت میں بھی تمہیں میرا ساتھ دے دیا جائے گا۔ اور یہ تھی صحابہ کی محبت کہ انتظار کرتے تھے کب جا کے اللہ کے رسول کو دوبارہ دیکھیں، اور محبت صرف نام کی نہیں تھی، انتظار کرتے تھے کہ کب اللہ کے رسول حکم دیں اور ہم اس حکم پر عمل کریں۔ آج ہمیں بتایا جائے کہ اللہ کے رسول کا حکم یہ ہے، اللہ کے رسول کا فرمان یہ ہے، ہم کہتے ہیں آج نہیں کل سے شروع کریں گے، کل نہیں پرسوں سے شروع کریں گے۔ جوانی ہے تو جوانی گزر جائے، تھوڑی سی عیش اور عشرت کر لیں، تھوڑے سے مزے اڑا لیں، بعد میں شروع کر دیں گے۔ جوانی گزر جائے، یہ چند خوشی کے لمحات گزر جائیں، پھر اللہ کے رسول کی بات مان لیں گے۔ لوگوں صحابہ نے محبت کی تھی، اور صحابہ کی محبت کا عالم یہ تھا کہ وہ انتظار کیا کرتے تھے کب اللہ کے رسول کا حکم ہو اور کب ہم اپنی گردن جھکائیں اور کب ہم جہاد کے لیے جائیں اور کب ہم اللہ کے رسول کے سامنے اپنا مال پیش کریں۔ یہ تھی محبت۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ تم اللہ کے رسول سے فرما برداری اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ کے رسول کی اطاعت کیا ہے؟ اللہ کے رسول کی فرما برداری کیا ہے؟ سیدھی سی بات ہے، جو بات اللہ کے رسول نے بتائی ہے، جو کام اللہ کے رسول نے کیا ہے وہ کرو، اور جس سے منع کیا ہے اس سے رک جاؤ۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اللہ نے قرآن نازل کر دیا، لوگوں کل قیامت تک کے لیے بڑے بڑے مسائل آئیں گے، بڑی بڑی مصروفیات آئیں گی، بڑی بڑی مشغولیات آئیں گی، تمہیں دنیا کے معاملات میں بھی الجھنا پڑے گا، تمہیں اپنے کاروبار میں بھی مصروف ہونا پڑے گا، تمہیں اپنے بیوی بچوں کے بھی کام آنا پڑے گا، تمہیں اپنے رشتہ داروں کا بھی کام کرنا پڑے گا، تمہیں زندگی گزارتے ہوئے بڑی بڑی مصیبتیں بھی آئیں گی، آزمائشیں بھی آئیں گی، لیکن ہر وقت ہر لمحہ تم نے ایک اصول اور ایک بات یاد رکھنی ہے، وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول تمہیں دے دیں، جس کا تم حکم دے دیں وہ کام کرنا ہے، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے تمہیں منع کر دیں اس سے رک جانا ہے۔ یہ اطاعت اور فرما برداری ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر اسود کا بوسہ لیا، حجر اسود کا بوسہ لیا، اور کیا کہنے لگے؟ کہنے لگے انی لعالم انک حجر فانک لا تضر ولا تنفع۔ کہنے لگے میں جانتا ہوں اے حجر اسود، کہنے لگے میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، تو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے،
اور میں نے تجھے پھر بھی بوسہ دیا ہے، اور میں نے تمہیں اس وجہ سے بوسہ دیا ہے، یقبلک، میں نے اس وجہ سے بوسہ دیا ہے کیونکہ اللہ کے رسول نے تمہیں بوسہ دیا تھا۔ اور کہنے لگے اگر اللہ کے رسول نے تمہیں بوسہ نہ دیا ہوتا تو میں بھی تمہیں بوسہ نہ دیتا۔ اور یہ اطاعت اور فرما برداری کا اظہار کر رہے تھے کہ جو کام اللہ کے رسول کر کے گئے ہیں وہ ہم نے کرنا ہے۔ اللہ کے رسول اگر حجر اسود کو بوسہ دیا کرتے تھے تو ہم نے بھی بوسہ دینا ہے۔ اگر آپ میں سے کسی نے حج کیا ہے، کسی نے عمرہ کیا ہے، اسے پتہ ہوگا جب جاتے ہیں خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں تو 7 چکروں میں سے پہلے جو 3 چکر ہیں وہ ذرا تیز چال چل کے چلتے ہیں، وہ تیزی کے ساتھ چکر لگاتے ہیں۔ پہلے 3 چکر، ان تیزی کے ساتھ چلنے والے چکروں کو کہتے ہیں رمل۔ رمل کہتے ہیں پہلوانی چال، تیزی کے ساتھ چلنا۔ پہلے 3 چکر جو ہے وہ تیزی کے ساتھ لگاتے ہیں۔ اور یہ چکر کب شروع ہوئے تھے، کیسے شروع ہوئے تھے، اس کا تذکرہ حدیثوں میں موجود ہے کہ اللہ کے رسول جب صلح حدیبیہ کے سال صلح ہو گئی، اگلے سال جب 7 ہجری میں عمرہ کرنے کے لیے آئے خانہ کعبہ میں، تو مشرکین مکہ نے باتیں کرنی شروع کر دی کہ مدینہ میں جا کے تو ان کے جسم کمزور پڑ گئے ہیں، یہ بیمار ہو گئے ہیں، مدینہ کی آب و ہوا انہیں راس نہیں آئی، اب تو یہ کمزور ہو گئے ہیں۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کانوں تک یہ بات پہنچی کہ یہ ہمیں کمزور سمجھ رہے ہیں، یہ ہمیں بیمار سمجھ رہے ہیں، تو آپ نے صحابہ سے کہا کہ اے میرے صحابہ، یہ مشرکین دیکھ رہے ہیں، ان کے سامنے تم نے چکر لگانے ہیں اور اس انداز سے لگانے ہیں اور پہلوانی چال اور تیز چال چلنی ہے، تاکہ انہیں پتہ چلے کہ میرے صحابہ ابھی کمزور نہیں ہوئے، ابھی ان کے اندر طاقت موجود ہے، ابھی ان کے اندر ہمت موجود ہے۔ پھر صحابہ نے مشرکین کو دکھانے کے لیے اللہ کے نبی کا حکم مانتے ہوئے طواف کرتے وقت پہلے 3 چکر تیز چال چل کے لگائے تھے، پہلوانی چال چل کے لگائے تھے، اور مشرکین دیکھ کے ہکے بکے رہ گئے کہ ہم تو کہہ رہے تھے یہ کمزور ہو گئے ہیں، یہ تو ابھی بھی طاقتور ہیں، یہ تو ابھی بھی اسی طرح تندرست ہیں اور ابھی بھی اسی طرح بالکل صحیح سلامت ہیں۔ اللہ کے رسول نے یہ سنت جاری کر دی، یہ طریقہ جاری ہو گیا کہ آج کے بعد جب بھی طواف کرنا ہے پہلے 3 چکر تیز چل کے لگانے ہیں۔ لیکن جب حضرت عمر کا زمانہ آیا، حضرت عمر جب رمل کرنے لگے، کہنے لگے رمل کی اب ضرورت تو نہیں ہے، رمل کی اب ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس وقت مشرکین مکہ میں موجود تھے، ان کو دکھانے کے لیے ہم نے 3 چکر لگائے تھے، لیکن اب تو اللہ نے مشرکین کو ہلاک کر دیا ہے، مشرکین کو ذلیل کر دیا ہے۔ مشرکین مکہ میں تو کیا عرب میں موجود نہیں تھے، حضرت عمر کے زمانہ میں مشرکین کو حجاز سے نکال دیا گیا تھا، لیکن پھر کہنے لگے کہ آج بھی ہم رمل کرتے ہیں، آج بھی 3 چکر تیز چل کے لگاتے ہیں۔ اس کی وجہ اور اس کا سبب یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے 3 چکر تیز لگائے تھے۔ اگرچہ آج مشرکین موجود نہیں ہیں، اگرچہ آج کوئی کافر دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول کی سنت ہے، آپ کا طریقہ ہے کہ آپ نے اس وقت 3 چکر تیز لگانے کا حکم دیا تھا۔ آج بھی ہم نے اور رہتی دنیا تک جو بھی طواف کرنے گا اور جو بھی حج اور عمرے کے لیے جائے گا، طواف قدوم میں جو سب سے پہلا طواف ہے اس کے پہلے 3 چکروں میں تیز چال چلے گا، پہلوانی چال چلے گا۔ اور یہ آپ کی سنت اور آپ کا طریقہ تھا۔ آپ کی سنت اور آپ کے طریقے سے پیار کرنا ہی حقیقت میں آپ سے پیار کرنا ہے، اور یہ نہیں کہ حالات کے پیش نظر، ضروریات کے پیش نظر، مصروفیات کے پیش نظر، اپنی خواہشات کے پیش نظر، آپ کی اپنی ترجیحات کے پیش نظر انسان اللہ کے رسول کے فرمانات کو چھوڑ دے، انسان اللہ کے رسول کی اطاعت کو چھوڑ دے۔ ایک طرف پوری دنیا آ جائے، ایک طرف اللہ کے رسول آ جائیں تو اللہ کے رسول کی بات کو مانا جائے گا، پوری دنیا کو ٹھکرا دیا جائے۔ آپ نے مشہور بات سنی ہے، اللہ کے رسول کا مقام کیا ہے؟ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کی جائے۔ جب اطاعت کی جائے گی تو آپ سے محبت کا اظہار ہوگا۔ جب آپ اطاعت ہی نہیں کریں گے تو محبت نام کی ہوگی، وفا نام کی ہوگی، کام کی نہیں ہوگی، اور نہ ہی وہ کام آئے گی۔ آج ہم دعوے تو بڑے کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے محبت ہے، اللہ کے رسول سے پیار ہے، بنتے ہو وفادار، وفا کر کے تو دکھاؤ، کہنے کی وفا اور ہے،
کرنے کی وفا اور ہے۔ کہتے تو یہ ہو کہ ہم جان بھی قربان کر دیں گے، لیکن جب کرنے کی باری آتی ہے تو مسجد میں آ کے نماز پڑھنا بھی ہمیں مشکل لگتا ہے۔ مسجد میں آ کے نماز پڑھنا بھی ہمیں با جماعت 4 رکعتیں 2 رکعتیں 3 رکعتیں ادا کرنا بھی ہمارے لیے وبال جان بن گیا ہے۔ حالانکہ اللہ کے رسول کا حکم کیا تھا؟ آپ نے فرمایا جب مسجد میں نماز ہوتی ہے، با جماعت نماز ادا کی جاتی ہے، اور جو لوگ اس جماعت میں حاضر نہیں ہوتے، میرا یہ دل کرتا ہے کہ میں کسی دن اپنی جگہ کسی امام کو حکم دوں کہ وہ نماز کروائے، میری جگہ مصلی پہ کھڑے ہو کے امامت کروائے، اور میں دوران نماز دوران جماعت لوگوں کے گھروں کا چکر لگاؤں، اور جو لوگ جماعت کے اندر نماز پڑھنے کے لیے حاضر نہیں ہوتے ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ آپ کا اس قدر سخت فرمان تھا ان لوگوں کے بارے میں جو مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے حاضر نہیں ہوتے تھے۔ اب یہ اگر کہیں ہمیں محبت ہے اور نماز پڑھنے کے لیے آئے نا، تو پھر یہ کیسی محبت ہے؟ اور کہے ہمیں محبت ہے اور نبی کی سنت داڑھی کا مذاق اڑائے، اور کہے ہمیں محبت ہے نبی کی سنت سجاتے ہوئے اسے یہ عیب نظر آتا ہے، بھائی داڑھی رکھ لیں تو چہرہ خوبصورت نہیں لگتا، داڑھی رکھ لیں تو میرا چہرہ خوبصورت نہیں لگے گا، میرے حسن میں نقص آ جاتا ہے۔ لوگوں بتاؤ، مجھے یہ بات بتاؤ کہ اس کائنات کے اندر سب سے خوبصورت انسان کون تھا؟ سب سے حسین شکل و صورت کس کی تھی؟ اللہ کے رسول کا چہرہ سب سے خوبصورت تھا۔ کیا اللہ کے رسول کے چہرے پہ داڑھی نہیں تھی؟ اور اللہ کی قسم ہے اگر داڑھی چہرے میں خوبصورتی کا عیب ہوتی تو کبھی بھی اللہ کے رسول داڑھی نہ رکھتے۔ داڑھی خوبصورتی کا عیب نہیں ہے، داڑھی ہمارے معاشرے نے عیب بنا دی ہے، داڑھی ہمارے طبقے نے اور ہمارے ذہنی لیول اور ہماری سطحی سوچ نے اسے عیب بنا دیا ہے، وگرنہ اگر داڑھی عیب ہوتی تو اللہ کے رسول کبھی عیب کو منہ پہ سجاتے؟ داڑھی رکھنا عیب نہیں ہے، سنت میں عیب نہیں ہو سکتا، سنت میں کمی نہیں ہو سکتی، اور نماز پڑھنا اور اللہ کے رسول کی سنتوں پہ عمل کرنا حقیقت یہ ہے، اطاعت یہ ہے، کامیابی اسی میں ہے۔ وگرنہ جلسے جلوس کرنا، سڑکوں پہ نکل کے راستے بند کرنا اور نعرے لگانا، عید میلاد منانا، یہ منانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ فائدہ یہ ہے کہ تم پیغمبر کی اطاعت اور فرما برداری شروع کر دو، پتہ چلے تمہارے عمل سے نظر آئے کہ نبی کا امتی جا رہا ہے، تمہارے عمل سے نظر آئے، غیر مسلم تمہارے عمل کو دیکھ کے اسلام کو قبول کر لیں کہ یہ نبی کا امتی جا رہا ہے، اور مسلمان کی نظروں میں حیا ایسی ہونی چاہیے کہ غیر مسلم بھی اس حیا سے متاثر ہو کے اسلام کو قبول کر لے۔ نبی کی سنت اور نبی کی اطاعت ہماری جو ہے زندگیوں میں نظر نہیں آتی، لیکن ہم دعوے کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام کا تو طرز یہ تھا، آپ کا تو رویہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کا یہ عالم تھا کہ اگر آپ کسی کو دیکھتے کہ وہ اللہ کے رسول کی مخالفت کر رہا ہے، اللہ کے رسول کی حدیث کی مخالفت کر رہا ہے، صحابہ اس سے ناراض ہو جاتے۔ عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ملتا ہے، انہوں نے ایک شخص کو دیکھا وہ ہاتھ کے ساتھ کنکریاں پھینک رہا تھا، فضول ایسے ہی کنکری اٹھائی پھینک دی، پھر اٹھائی پھر پھینک دی۔ عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے رسول نے اس طرح کنکریاں پھینکنے سے منع کیا ہے، آپ اسے ناپسند کرتے تھے، کیوں؟ کیونکہ اس کنکری کے ساتھ آپ نہ ہی کسی دشمن کو مار سکتے ہیں اور نہ ہی اس کنکری کے ساتھ آپ کو کوئی فائدہ ہو سکتا ہے۔ اس کنکری کا نقصان یہ ہے کہ کہیں جا کے کسی کے دانت پہ لگے گی، کسی کے منہ پہ لگے گی، اس کا دانت ٹوٹ جائے گا، اس کی آنکھ پھوڑ جائے گی، کیا کوئی اور مسئلہ بن سکتا ہے؟ فضول کنکریاں پھینکنا اللہ کے رسول نے منع کیا ہے۔ اب عبداللہ بن مغفل نے حدیث سنا دی، اس آدمی کو حدیث سنا دی، بھئی ایسا نہ کرو، اللہ کے رسول نے منع کیا ہے۔ پھر دیکھا، حدیث سنانے کے بعد دوبارہ دیکھا، وہ آدمی باز نہ آیا، کنکریاں پھینکے جا رہا ہے۔ عبداللہ بن مغفل کو غصہ آیا، کہنے لگے میں نے تجھے اللہ کے رسول کا فرمان سنایا ہے اور تو پھر بھی کنکریاں پھینک رہا ہے، لا اکلمک ابدا، سن لے آج کے بعد میں تجھ سے کبھی بھی بات نہیں کروں گا کیونکہ تو نے اللہ کے رسول کے فرمان کی مخالفت کی ہے۔ اب یہ چھوٹا سا کام تھا، وہ کنکریاں پھینک رہا، کہا نہ کرو، اللہ کے رسول نے منع کیا۔ آج ہم کہے جی نماز پڑھ لو، نہیں پڑھتے،
آج ہم کہہ جی کوئی دین کا کام کر لو، کوئی صدقہ کر لو، کوئی اچھا اخلاق برت لو، نبی کی سنت سجا لو، نبی جیسا لباس، نبی جیسا چہرہ اور نبی جیسی چال ڈال، نظروں میں حیا، نبی کے طریقے پر چلو۔ تو آج کیا ہوتا ہے؟ انکار کیا جاتا ہے عمل سے، لوگ زبانوں سے انکار کر دیتے ہیں۔ کہا جاتا ہے نماز پڑھ لو، یار میں نہیں پڑھنی، میرے کو ٹائم تھوڑا ہے، میں کوئی اپنا کام کرنا ہے، یار میرا کام بڑا پیا، میں وہ کرنا ہے، میں بعد پڑھ لوں، میں نہیں پڑھتے۔ اب یہ زبان سے انکار ہو رہا ہے۔ اس آدمی نے عمل سے انکار کیا تھا، زبان سے مان لیا ٹھیک ہے اللہ کی حدیث ہے، لیکن پھر بھی کنکری پھینک رہا تھا۔ کہا میں آج کے بعد تم سے بات نہیں کروں گا، اور اس قدر سخت تھے۔ اللہ کے رسول کا فرمان آ جاتا، بڑے بڑے آرڈر اور بڑے بڑے فیصلے بدل جایا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ فیصلہ جاری کر دیا، حدیث کا علم نہیں تھا، حدیث کا نہیں پتہ تھا۔ کہنے لگے کہ اسلامی حدود جو ہے نا، سزائیں، ان کے اندر دیت مقرر کی گئی ہے حدیثوں کے اندر۔ اگر کسی نے کسی کی ایک انگلی توڑ دی ہے تو اس کے بدلے میں اسے 10 اونٹ دینے پڑیں گے، یہ اسلامی دیت ہے ایک انگلی کے بدلے میں۔ حضرت عمر کو حدیث کا علم نہیں تھا، کہنے لگے اگر کسی کا کوئی انگوٹھا توڑ دیتا ہے تو وہ 15 اونٹ دیت دے گا، اور اگر انگوٹھے کی 7 والی انگلی توڑ دیتا ہے تو وہ 10 اونٹ دیت دے گا، اور اس کے 7 والی انگلی توڑ دیتا ہے درمیان والی تو پھر بھی وہ 10 اونٹ دیت دے گا، اور اس کے 7 والی انگلی توڑتا ہے تو وہ 9 اونٹ دیت دے گا، اور سب سے چھوٹی انگلی کسی کی توڑ دیتا ہے تو وہ 6 اونٹ دیت میں دے گا۔ حضرت عمر نے یہ فیصلہ دے دیا، یہ فرمان جاری ہو گیا، یہ آرڈر جاری ہو گیا۔ لیکن جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو خلیفۃ المومنین تھے، 22 لاکھ مربع میل تک ان کا حکم اور ان کا آرڈر جاری ہوتا تھا، یہاں سے مدینہ سے فرمان لکھ کے مختلف علاقوں میں بھیج دیا جاتا تھا کہ اس پر عمل ہونا چاہیے۔ جب یہ لکھ دیا گیا کہ آج کے بعد اتنی دیت ہوگی، اتنے اونٹ ہوں گے، کیونکہ انگوٹھے میں سب سے زیادہ طاقت ہے، اس کے 15 اونٹ ہیں، یہ 2 انگلیاں باقی انگلیوں کی نسبت زیادہ طاقتور ہیں، ان میں 10 اونٹ ہوں گے، اس انگلی کے بدلے میں 9 اونٹ ہوں گے، چھوٹی انگلی میں طاقت کم ہے، اس وجہ سے 6 اونٹ دیت دینی پڑے گی۔ لیکن جب حدیث کا پتہ چلا، اللہ کے رسول کا فرمان کا پتہ چلا کہ اللہ کے رسول کی حدیث کیا ہے، آپ نے فرمایا ایک ہاتھ کی تمام انگلیوں میں 10 اونٹ دیت مقرر کی گئی ہے، چاہے کوئی انگوٹھا توڑ دے، چاہے کوئی چھوٹی انگلی توڑ دے، دیت 10 اونٹ ہے۔ جب پتہ چلا تو فوراً اپنے فیصلے کو بدل دیا، اپنے فرمان کو روک لیا، کہا جیسے اللہ کے رسول کی حدیث ہے، جیسے آپ کا فرمان ہے ویسے عمل کیا جائے گا۔ اگر کوئی لڑائی اور جھگڑے کے درمیان کسی کی ایک انگلی توڑ دیتا ہے، چاہے وہ چھوٹی انگلی ہی کیوں نہ ہو، اسے بدلے میں 10 اونٹ ہی دینے پڑیں گے۔ یہ تھا صحابہ کا عمل۔ حضرت عبداللہ بن عمر، آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں کہ نبی کا حق یہ ہے کہ ہم نبی کی اطاعت کریں صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم اطاعت کریں۔ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حق نہیں ادا کر رہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حق یہ ہے کہ ہم آپ کی اطاعت کریں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ عورتوں کو مسجد میں جانے سے اللہ کے رسول نے مسجد میں جانے کی اجازت دی ہے، عورتیں مسجد میں جا کے نماز ادا کر سکتی ہیں۔ ان کا بیٹا کہنے لگا کہ واللہ لنمنعہن، میں تو اپنی بیویوں کو، اپنی عورتوں کو مسجد سے روکوں گا، نماز پڑھنے کے لیے نہیں جانے دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کا بیٹا ہے، صحابی رسول ہیں، غصے میں آ گئے۔ بیان کرنے والا کہتا ہے کہ اپنے بیٹے کو برا بلا کہا، اور اتنا زیادہ برا بلا کہا، اتنا سخت ڈانٹا کہ آج تک میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ کسی نے اتنی سختی کے ساتھ کسی کو ڈانٹا ہو، کسی کو برا بلا کہا ہو۔ اور آخر میں کہا اے میرے بیٹے، میں تمہیں اللہ کے رسول کی حدیث سنا رہا ہوں کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی عورت مسجد میں جا کے نماز ادا کرنا چاہتی ہے تو اسے منع نہیں کرنا، اور تم اللہ کے رسول کے فرمان کے سامنے یہ کہہ رہے ہو کہ میں اپنی عورتوں کو مسجد میں جانے سے روکوں گا۔ جب اللہ کے رسول نے اجازت دی ہے تو تم کون ہوتے ہو روکنے والے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی فجر اور عشاء کی نماز بھی مسجد میں آ کے پڑھا کرتی تھی۔ کسی عورت نے پوچھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ ناپسند کرتے ہیں کہ تم فجر اور عشاء کی نماز جو اندھیرے میں پڑھی جاتی ہیں وہ نمازیں مسجد میں آ کے پڑھو، حضرت عمر تو اس کو ناپسند کرتے ہیں، تو اس وجہ سے تم گھر میں پڑھ لیا کرو۔ اس عورت نے کہا، حضرت عمر کی بیوی نے
کہا کہ اگر حضرت عمر ناپسند کرتے ہیں تو وہ مجھے خود کیوں نہیں روک دیتے؟ تو کہا وہ تمہیں اس وجہ سے نہیں روکتے کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ اگر کوئی عورت مسجد میں جا کے نماز پڑھنا چاہتی ہے تو اسے لا تمنعوا اماء اللہ، تم نے اسے روکنا نہیں ہے، اسے اجازت دے دینی ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول کی اطاعت تھی، یہ صحابہ کا جذبہ تھا۔ جتنی مرضی مشکل آ جائے، جتنی مرضی مصیبت آ جائے، اگر ان کو ناپسند بھی لگے اور اگر انہیں مشقت بھی ہو، مصیبت بھی ہو، لیکن کبھی بھی اللہ کے رسول کے فرمان کے سامنے وہ اڑتے نہیں تھے، کبھی بھی اللہ کے رسول کے فرمان کے سامنے وہ اپنا فرمان اور اپنا آرڈر جاری نہیں کرتے تھے۔ اللہ کے رسول کا جب فرمان آ جاتا، فیصلے بدل جاتے، ارادے بدل جاتے، نیتیں بدل جاتی، اپنی زندگی اور اپنی طرز زندگی، اپنا معاشرہ، ہر چیز کو بدل دیا جاتا۔ آپ کے ایک فرمان کا اور ایک حکم کا انتظار ہوتا تھا، جیسے حکم آتا فوراً اس پر عمل کر دیا جاتا۔ آج تو جب حکومت کوئی آرڈر جاری کرتی ہے، کوئی انتظام بناتی ہے تو زبردستی کروایا جاتا ہے، انتظامیہ کو بھیجا جاتا ہے، فوج آ جاتی ہے، پولیس آ جاتی ہے، ناکے لگ جاتے ہیں اور زبردستی عمل کروایا جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول کا ایک فرمان آنے کی دیر ہے، صحابہ خود بخود پورے معاشرے کو بدل دیا کرتے تھے۔ میں نے آپ کے سامنے واقع رکھے تھے، شراب حرام ہوئی، صحابہ نے خود بخود ساری کی ساری شراب بہا دی۔ کسی نے آ کے زبردستی نہیں کہا کہ لاؤ اپنے گھروں میں جتنی شراب پڑی ہے باہر نکال کے پھینکو۔ کسی صحابی کی ڈیوٹی نہیں لگائی کہ جاؤ لوگوں کے گھروں سے جا کے شراب کے مٹکے اٹھا کے توڑ دو، کسی کو کچھ نہیں کہا، بس حکم جاری کر دیا کہ لوگوں شراب حرام ہے۔ صحابہ نے خود بخود عمل شروع کر دیا، اسی دن ساری کی ساری شراب کو ضائع کر دیا کیونکہ حرام ہو گئی ہے۔ یہ ہے اطاعت اور یہ ہے فرما برداری۔ اگر یہ اطاعت اور فرما برداری کرو گے تو پھر تم محبت میں سچے اور محبت کے دعوے میں بھی سچے ہو۔ اگر نام کے دعوے کرو گے اور عمل سے کچھ نہیں ہوگا اور عمل سے اظہار نہیں ہوگا تو ایسی محبت تمہارے لیے نقصان دہ ہے اور تمہارے دل اور تمہاری زبان کے اندر بھی تضاد اور مخالفت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اطاعت اور فرما برداری کرنے کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں پر اور آپ کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔